بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورہ الفلق حصہ اول۔ نام سورہ قرآن مجید کی آخری دو سورتوں سورہ الناس اور سورہ الفلق کو مشترکہ طور پر معوذتین کہا جاتا ہے، اگرچہ قرآن مجید کی یہ آخری دو سورتیں بجائے خود الگ الگ ہیں اور مصحف میں الگ ناموں ہی سے لکھی ہوئی ہے، لیکن ان کے درمیان باہم اتنا گہرا تعلق ہے اور ان کے مضامین ایک دوسرے سے اتنی قریبی مناسبت رکھتے ہیں کہ ان کا ایک مشترکہ نام معوذتین پناہ مانگنے والی دو صورتیں رکھا گیا ہے۔ امام بیہقی نے دلائل نبوت میں لکھا ہے کہ یہ نازل بھی ایک ساتھ ہی ہوئی ہیں، اسی وجہ سے دونوں کا مجموعی نام معوذتین ہے۔ ہم یہاں دونوں پر ایک ہی مضمون لکھ رہے ہیں کیونکہ ان سے متعلقہ مسائل و مباحث بالکل یکساں ہیں۔ زمانہ نزول: حضرت حسن بصری، اکرمہ، عطا اور جابر بن زید کہتے ہیں کہ یہ صورت مکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ایک روایت یہی ہے، مگر ان سے دوسری روایت یہ ہے کہ یہ مدنی ہے، اور یہی قول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ اور قتادہ کا بھی ہے۔ اس دوسرے قول کو جو روایت تقویت پہنچاتی ہے، ان میں سے ایک مسلم، ترمذی، نسائی اور مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھ سے فرمایا، تمہیں کچھ پتہ ہے کہ آج رات مجھ پر کیسی آیات نازل ہوئی ہے؟ یہ بمثل آیات ہیں اعوذ برب الفلق اور اعوذ برب الناس۔ یہ حدیث اس بنا پر ان صورتوں کے مدنی ہونے کی دلیل ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں ایمان لائے تھے، جیسا کہ ابی داؤد اور نسائی نے خود ان کی اپنے بیان سے نقل کیا ہے، اور دوسری روایت جو اس قول کی تقویت کی موجب بنی ہے وہ ابن سعد محی السنہ، باوی، امام نصفی، امام بیہقی، حافظ بن حجر، حافظ بدر الدین عینی، اب بن حمید وغیرہ ہم کی نقل کردہ یہ روایات ہیں کہ جب مدینے میں یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا اور اس کے اثر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے، اس وقت یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ ابن سعد نے وقتی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ یہ سن 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس بنا پر سفیان بن عیینہ نے بھی ان صورتوں کو مدنی کہا ہے، لیکن جیسا کہ سورہ اخلاص کے مضمون میں بیان ہو چکا ہے کہ کسی سورہ یا آیت کے متعلق جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فلاں موقع پر نازل ہوئی تھی، تو اس کی مطلب لازماً یہی نہیں ہوتا کہ وہ پہلی مرتبہ اسی موقع پر نازل ہوئی تھی، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ ایک سورت یا آیت پہلے نازل ہو چکی تھی اور پھر کوئی خاص واقعہ یا صورتحال پیش آنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی کی طرف دوبارہ بلکہ کبھی کبھار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائی جاتی تھی۔ ہمارے نزدیک ایسا ہی معاملہ معوذتین کا بھی ہے۔ ان کا مضمون صاف بتا رہا ہے کہ یہ ابتداً مکہ میں اس وقت نازل ہوئی ہوگی جب وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت خوب زور پکڑ چکی تھی، اور بعد میں جب مدینہ طیبہ میں منافقین، یہود اور مشرکین کی مخالفت کے طوفان اٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر انہی دونوں صورتوں کے پڑھنے کی تلقین کی گئی، جیسا کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کی مندرجہ بالا روایت میں ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور آپ کی علالت مزاج نے شدت اختیار کی تو اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پھر یہی صورت پڑھنے کی آپ کو ہدایت کی۔ اس لیے ہمارے نزدیک ان مفسرین کا بیان ہی زیادہ معتبر ہے
جو ان دونوں صورتوں کو مکی قرار دیتے ہیں۔ جادو کے معاملے کے ساتھ ان کو محسوس سمجھنے میں تو یہ امر بھی مانے ہے کہ اس کے ساتھ صرف سورہ فلق کی صرف ایک آیت ومن شر نفثات فی العقد ہی تعلق رکھتی ہے۔ سورہ فلق کی باقی آیات اور پوری سورہ ناس کا اس معاملہ سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ موضوع اور مضمون: مکہ معظمہ میں یہ دونوں صورتیں جن حالات میں نازل ہوئی تھی وہ یہ تھے کہ اسلام کی دعوت شروع ہوتی ہی ایسا محسوس ہونے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا بیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ جو آپ کی دعوت پھیلتی گئی، کفار قریش کی مخالفت بھی شدت ہوتی چلی گئی، جب تک انہیں یہ امید رہی کہ شاید وہ کسی طرح کے سودے بازی کر کے یا بیلا پسلا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام سے باز رکھ سکیں گے۔ اس وقت تک تو پھر بھی اعنات کی شدت میں کچھ کمی رہی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرف سے بالکل مایوس کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ دین کے معاملے میں کوئی مصالحت کرنے پر آمادہ ہو سکیں گے، اور سورہ کافرون میں صاف صاف ان سے کہہ دیا گیا کہ جن کی بندگی تم کرتے ہو ان کی بندگی کرنے والا میں نہیں ہوں، اور جس کی بندگی میں کرتا ہوں اس کی بندگی کرنے والے تم نہیں ہو، اس لیے میرا راستہ الگ ہے اور تمہارا راستہ الگ۔ تو کفار کی دشمنی اپنی عروج پر پہنچ گئی، خصوصیت کے ساتھ جن خاندانوں کے افراد، مردوں یا عورتوں، لڑکوں یا لڑکیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ان کے دلوں میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر وقت بٹھیاں سلگتی رہتی تھی۔ گھر گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوسا جا رہا تھا، خفیہ مشورے کیے جا رہے تھے کہ کسی وقت رات کو چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے تاکہ بنی ہاشم کو قاتل کا پتہ نہ چل سکے اور بدلہ نہ لے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جادو ٹونے کیے جا رہے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو وفات پا جائیں یا سخت بیمار پڑ جائیں یا دیوانے ہو جائیں۔ شیاطین، جن و انس ہر طرف پھیل گئے تھے تاکہ عوام کے دلوں میں آپ کے خلاف اور آپ کے لائے ہوئے دین اور قرآن کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیں، جس سے لوگ بدگمان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھاگنے لگیں۔ بہت سے لوگوں کے دلوں میں حسد کی آگ بھی جل رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے سوا یا اپنے قبیلے کے کسی آدمی کے سوا دوسرے کسی شخص کا چراغ جلتے نہ دیکھ سکتے تھے۔ مثال کے طور پر ابو جہل جس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں حد سے بڑھتا چلا جاتا تھا، اس کی وجہ وہ خود یہ بیان کرتا ہے کہ اقتباس ہمارا بنی عبد مناف یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا باہم مقابلہ تھا۔ انہوں نے کانے کھلائے تو ہم نے بھی کھلائے، انہوں نے لوگوں کو سواریاں دی تو ہم نے بھی دی، انہوں نے عطیے دیے تو ہم نے بھی دیے، یہاں تک کہ وہ اور ہم جب عزت اور شرف میں برابری کے ٹکر کے ہو گئے تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم میں ایک نبی ہے جس پر آسمان سے وحی اترتی ہے، بھلا اس میدان میں ہم کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم ہرگز اس کو نہ مانیں گے اور نہ اس کی تصدیق کریں گے۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں طلوع صبح کے رب کی تمام مخلوقات کے شر سے، رات کے اندھیرے اور جادوگروں اور جادوگرنیوں کے شر سے اور حاسدوں کے شر سے، اور ان سے کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ اور انسانوں کے معبود کی ہر اس وسوسہ انداز کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ شیاطین جن میں سے ہو
یا شیاطین انس میں سے، یہ اسی طرح کا بات ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت فرمائی تھی جب فرعون نے بڑے دربار میں ان کے قتل کا ارادہ ظاہر کیا تھا، میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لی، ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ القرآن سورہ المؤمن 27۔ اور میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لی اس بات سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو۔ القرآن سورہ الدخان 20۔ دونوں مواقع پہ اللہ کے ان جلیل القدر پیغمبروں کا مقابلہ بڑی بے سر و سامانی کی حالت میں بڑے سر و سامان اور وسائل اور ذرائع اور قوت اور شوکت رکھنے والوں سے تھا۔ دونوں مواقعوں پر وہ طاقتور دشمنوں کے آگے اپنی دعوت حق پر ڈٹ گئے، حالانکہ ان کے پاس کوئی مادی طاقت ایسی نہ تھی جس کے بل پر وہ ان کا مقابلہ کر سکتے، اور دونوں مواقع پر انہوں نے دشمنوں کو دھمکیوں اور خطرناک تدبیروں اور معاندانہ چالوں کی یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا کہ تمہارے مقابلے میں ہم نے رب کائنات کی پناہ لے لی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اولو العزمی اور ثابت قدمی وہی شخص دکھا سکتا ہے جس کو یقین ہو کہ اس کے رب کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی ساری طاقتیں ہیچ ہیں، اور اس کی پناہ جسے حاصل ہو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کلمہ حق کے اعلان سے ہرگز نہیں ہٹوں گا، تم جو چاہو کر لو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میں تمہارے اور اپنے اور ساری کائنات کے رب کی پناہ لے چکا ہوں۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔ اگلے حصے میں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔